کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیج پر کیوں نہیں رہی؟ دونوں کی بڑی مختلف جو ہے وہ حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے، بڑا فرق نظر آیا دونوں میں، پہلے تو دونوں ایک پیج پر تھے۔ یہ کہ اس کی دیکھیے اب وجہ کہیں آنے والی مجوزہ 28ویں ترمیم تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کسی اس حوالے سے یا کسی بھی ترمیم کے حوالے سے یا کسی بھی ایسے ایک چیز کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہاں پہ میں یہ بالکل ضرور آپ کو دوبارہ دہرا دوں گا، دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، کہ یہ اپنا اپنا پریروگیٹو ہے، اور اس صوبے کی حکومت نے اگر جو اوور اینڈ ابو جا کے جو اقدامات کیے ہیں، جو اٹھائے ہیں، وہ دوسرے صوبے سے تو ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، بالکل روایات ضرور ہیں، اور اچھی روایات کو اپنانا چاہیے، ان کو فروغ بھی دینا چاہیے، لیکن شیڈول پرمیٹنگ یا ٹائم تو پرمیٹنگ۔ آپ اور بھی یہاں پہ پنجاب میں سندھ والی جو اچھی روایات ہیں اسے اپنانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں دوبارہ، اگر وہ کوئی ایسا کرتے ہیں پلان لاہور کا وزٹ؟ دیکھیں، ماورائے آئین یا ماورائے قانون تو جو ہے وہ کسی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر وہ اجازت کے لیے کہتے، وہ لکھتے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے کوئی جلسہ کرنا صحیح ہے ہے۔ یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی اچھا، ہے، تو بالکل ہم اس کو دیکھتے۔ مہینہ پہلے تک جو پیپلز پارٹی کا رویہ تھا تحریک انصاف کو لے کر، جو ان کی حکمت عملی تھی، جو ان کی پالیسی تھی، ظاہر ہے وہ وہی تھی جو نون لیگ کی تھی، آج آپ کو کچھ فرق دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کے رویے میں تحریک انصاف کو لے کر؟ آپ نے کچھ فیل کیا، کچھ محسوس کیا آپ نے فرق؟ نہیں، دیکھیں، میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی فرق ہے یا کوئی جو ہے اس میں ڈفرینس ہے کسی حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ان کی اپنی صوبائی حکومت کا استحقاق ہے، وہ ان کا پروگیٹو ہے جو انہوں نے کیا، نہیں، میں جو تو انہوں نے اوور لیا۔ آل پیپلز پارٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہے ٹورڈز تحریک انصاف میں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ مہینے پہلے تو آپ لوگ ایک پیج پر تھے، آج آپ کو فرق نظر آیا اس میں؟ نہیں، آج بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور بالکل اس حوالے سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو بالکل پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور بالکل فیڈرل حکومت کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا مجھے کہ مذاکرات کے حوالے سے تو تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 8 فروری تک تو کسی قسم کے مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوگی۔ اب تو تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس نے یہ مذاکرات کرنے تھے عمران خان کی بہاف پر، وہ بھی مزاحمتی موڈ میں داخل ہو چکی ہے، وہ بھی لاہور کے دورے پر ہیں اور انہیں بھی کافی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ تو اب کوئی حکومت کوشش کرے گی کسی قسم کی انگیج کرنے کی تحریک انصاف کو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو کہ مذاکرات یا بات چیت ہو، یا اب 8 فروری کے بعد ہی دیکھا جائے گا جو بھی ہونا ہے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ بالکل انتظار کرنا چاہیے، 8 فروری تک دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے چاند چڑھائیں گے، اور بالکل جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی، جو کہ یہ زمینی حقائق تو یکسر مختلف ہیں، اور وہ بالکل گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 12 دفعہ باشمول وزیر اعظم کے، انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی کابینہ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ایک باضابطہ دعوت دی مذاکرات کی دوبارہ، تو میرے خیال سے دعوت تو ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں اور دعوت دی بھی ہے، لیکن اب اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو آگے بڑھانا، دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، یہ دونوں اطراف سے تمام تر معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنا رول پلے کیا، ہم نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ بیانات کی حد اب تک؟ یہ نہیں، بیانات کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ بھی آگے بڑھتے ہوئے، آگے اس کو بڑھاتے ہوئے، اسپیکر صاحب نے اوور اینڈ ابو، اگر آپ یہ دیکھیں، اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کمیٹیز تو وہی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، اس میں نئے ممبرز آپٹ کر لیں، اس میں لیکن نئے ممبرز لیکن انکلوڈ کر لیں۔ آپ جو 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے جو چاند چڑھانا ہے وہ چڑھا لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو علیمہ خان صاحب تو کہہ رہی ہے پورا ملک بند کریں گے، پورا ملک جام کر دیا جائے گا، یہ تو کسی صورت بھی آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ آپ ان کی سوچ تو دیکھیں، کیا یہ جمہوری سوچ ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے تقاضے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ پہیہ جام جو ہے یہ بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ مطلب لوگوں کی زندگی اجیرن، اور ابھی بھی کراچی سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں نے اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی کہ لوگوں کو جو ہے ان کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ جو ٹریفک میں پھنس رہے ہیں اور وہاں پہ روڈ بلاکس کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ ایک لوگوں کو تو کم از کم اپنی اس سیاسی معاملات کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہیں، تو آپ ان کی معمولی زندگی کو تو جو ہے وہ اجیرن نہیں بنا سکتے، یا اس کو تو جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹیں تو نہیں پیدا کر سکتے، تو کم از کم اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے صورتحال سے؟ یہ بتائے گا کہ جو میرا سوال تھا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ملک سارا بند کر دیں گے، جیم کر دیں گے، تو یہ دیکھیں، سوال ہے میں پھر اس آپ کیا حوالے سے کیا آپ کو کیا یہ کریں گے؟ سختی سے نمٹیں گے میں یا اس کرنے حوالے دیا سے جائے گا یہ سارا کچھ؟ نہیں، دیکھیں بالکل احتجاج جو ہے وہ آئینی حق ہے اور آئینی رائٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، وہ بھی سبجیکٹ ٹو لیگل جو ایکسیپشنز ہیں یا لافل ایکسیپشنز ہیں، وہ اس حوالے سے ہے۔ اگر یہاں پہ یہ کہیں کہ ماورائے کسی
آئین یا قانون اس قسم کا احتجاج جو کہ بیسکلی اصل میں انتشار ہو، اس کو احتجاج کا لبادہ پہنا دیا جائے، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کی ممانعت ہے. اور اس حوالے سے میں یہ آپ کو ضرور کہوں کہ اگر آئین سے بالاتر ہو کے کسی قسم کا احتجاج کیا جائے گا تو انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور یہی اس کا طریقہ ہے، کیونکہ ادروائز کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی وہ قانون یا اس کی وائلیشن کرے یا کیونکہ قانون کو اپنے کیونکہ ہاتھوں میں لے. اشارے تو 8 فروری سے پہلے بھی تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کے ایکشن کے حوالے سے مل رہے ہیں. آج عطا طاہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سہولت کار ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی، اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے استثنا لے رکھا ہے کہ ان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں. اس طرح کی بات کی عطا طاہر صاحب نے. پھر مریم نواز صاحب بھی کہتی ہیں کہ فتنے کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا جائے گا، اور عسکری قیادت کی طرف سے بھی اس طرح کی ریزالو آ رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کو لے کر کسی قسم کا جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوگی. تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے 8 فروری سے پہلے بھی؟ دیکھیں یہ تمام باتیں درست باتیں ہیں. کیا کوئی اپنا سیاسی جو کھیل ہے اگر ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل سیکیورٹی وہ کھیلنا چاہے یا ملک کی سالمیت کے سامنے رکھ کے یا اس کی بیسس پہ کھیلنا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی قسم کی بھی اجازت ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ نے جو کہا کہ یہ بی ٹیم ہے ٹی ٹی پی کی، تو بالکل میں نے واضح نہیں کہا، اشارے اسی عطا حوالے سے طاہر صاحب ملتے نے ہیں. کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، عطا طاہر صاحب دیکھیں نے کہا. چلیں انہوں نے اگر کہا، لیکن آپ کا سوال تو یہی تھا، لیکن ان کا جواب بھی تو دیکھیں، کیونکہ میرے ساتھ ہی شو میں بیٹھے ہوئے جو وزیر اطلاعات ہیں صوبہ کے پی کے شفیع جان شفیع صاحب، جان انہوں نے صاحب واضح طور پہ دو شوز میں مختلف شوز میں یہ بات صحیح ہے. ان کو جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں سے کام لیا. انہوں نے کال آؤٹ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کوئی درمیانی رستہ اختیار کرنے کی کوشش صحیح. کی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کی بھی تو اجازت نہیں کیا دی جا تو سکتی کیا جب ایک تو کیا پرسنل یہ آرگنائزیشن ہے. امکان بھی موجود ہے؟ کیا آپ سے رول آؤٹ کریں گے یا امکان موجود ہے کہ 8 فروری سے پہلے سیاسی قیادت کی عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروا لی جائے؟ تحریک انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے پھر کہ ایک ملاقات کروا لی جائے سیاسی قیادت کی عمران خان صاحب کے ساتھ. ہو سکتا ہے ایسا، یا اب اس پہ بالکل ایک کلیئر پالیسی ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی کسی قسم کی بھی؟ ملاقات ماورائے آئین یا ماورائے قانون یا ماورائے جیل رولز یا پریزن رولز تو نہیں ہو سکتی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور میں نے وہ واضح طور پہ بتا دیا ہے. جس عدالت کے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں اڈیالہ کے باہر یا اس کے احاطہ میں یہ میڈیا سے جو جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کہا کہ ہم کسی قسم کی میڈیا انگیجمنٹ یا میڈیا سے جو بات چیت ہے وہ نہیں کریں گے اڈیالہ کے باہر، لیکن اس کی متعدد بار وائلیشن کی گئی. اور اسی طرح پھر وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن، ایک رکس، ایک سیکیورٹی سچویشن جو قائم کی جاتی ہے، اور پھر ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، تو کم از کم اس چیز کا روک تھام ہونی چاہیے. اور سیاسی ملاقاتوں پہ تو ویسے بھی سمر صاحب پابندی ہے اور سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں، سپرنٹینڈنٹ کو بھی دے دیں، اس عدالت کی جس کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی دے دیں، اور محمود کم از کم اچرزئی یہ صاحب کی کلیرٹی کے ملاقات بھی ساتھ نہیں ہو ہو کہ یہ سکتی؟ وائلیٹ نہیں کریں گے. نہ محمود عدالت اچرزئی کا صاحب کی آرڈر وائلیٹ ملاقات کریں کروا گے، لی نہ جائے، رولز کو فیسیلیٹیٹ وائلیٹ کی کریں جائے گے. کہ وہ ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے بات کریں، خان صاحب سے ملاقات کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ 8 سے پہلے کوئی ملاقات جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گی. اور بالخصوص اس وقت تک جب تک یہ انڈر ٹیکنگ نہیں آتی ان دونوں اطراف سے کہ یہ لوگ جو فیملی کے لوگ جو وکلا بھی جہاں پہ جا کے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاہ و سباق سے ہٹ کے پھر اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں میاں نواز ایسی. شریف کے حوالے سے ایک رائے کافی زیادہ جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے. فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور محمود خان اچرزئی بھی بات کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک اپنا رول پلے کریں سارے معاملے کے اندر، وہ رول پلے کر سکتے ہیں. میاں صاحب کریں گے ایسا کچھ، یا فی الحال وہ سیاسی ہائبرنیشن جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اسی میں رہیں گے؟ دیکھیں اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اور واضح طور پہ میاں صاحب ایک اسٹیٹسمن ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور تمام تر معاملات سے وہ بخوبی واقف ہیں. ایک وسیع صحیح ہے. ان کا سیاسی تجربہ ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. تو میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو اونلی ٹائم ول ٹیل. تو فائنلی بتائے گا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر سے باتیں ہو رہی ہیں اور مارچ کا کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں غالباً یہ ترمیم آ سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. کیا کہیں گے، کہاں پہنچا ہے معاملہ اتفاق کی رائے پیدا کرنے کے حوالے سے جو کوششیں جاری تھیں پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کو منانے کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تو فی الوقت اس حوالے سے کوئی پروگرس یا کہہ لیں معاملہ آگے نہیں بڑھا، نہ ہی کوئی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. ہاں مختلف چیزیں ہیں جو ایک کانورسیشن سٹارٹ ضرور ہوئی تھی، وہ بھی کانورسیشنز ابھی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے. اور گائے بگائے کیونکہ قانون میں آئین میں جو بہتریاں ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ہم
اس کو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو ساتھ ڈسکشن کے ساتھ ہی آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ فی الوقت باضابطہ طور پہ کسی آئینی ترمیم کے اوپر کوئی کام شروع نہیں کیا گیا. ایک جب تک کنسنسس نہیں ہوگا اور جب تک اتحادی ساتھ نہیں ہوں گے تب تک کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ لانا پاسبل نہیں ہوگا. اور اب اگلا اجلاس جو ہے وہ سوموار سے ہے، تو دیکھیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں اس حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہوئی تو پھر کیا بات چیت اور ہوگی. اس آنے والے اجلاس میں اپوزیشن لیڈرز کے تقرر ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں؟ میں امید کرتا ہوں وہ تقرر ہو جانا چاہیے. کیا وہ محمود خان اچھے صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اس کا حتمی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا. اور اس کی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے 74-75 جو اراکین ہیں اپوزیشن کے، ان کے جو سگنیچرز ہیں ان میں تھوڑا ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس ہیں ان ممبرز کی طرف سے ہی جنہوں نے سائن کیے کہ ویدر اچھا، ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ انڈر پریشر لیے گئے، انڈر ڈیوریس لیے گئے، یا واقعتاً وہ ابھی بھی اسٹینڈ کرتے ہیں اپنے سگنیچرز کے ساتھ. تو یہ معاملہ جو ہے اسپیکر صاحب اس کو ویریفائی کریں گے اور ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسی سیشن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے.